آپ کی جوانی تک۔ انشاءاللہ اس جمعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے والی زندگی اور آپ پر جو وحی نازل ہوئی، آپ نے جو دین کا کام کیا، تبلیغ کا جو کام کیا، اور آپ نے گرتے لوگوں کو کیسے اٹھایا، آپ اس سلسلے میں انشاءاللہ اس جمعہ میں گفتگو کو سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے لیے، پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے محبوب اگر آپ اس دنیا میں نہ ہوتے تو ہم آسمان کو پیدا نہ کرتے۔ اگر آپ کا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی نہ ہوتا تو ہم آسمانوں کو نہیں بناتے، زمینوں کو نہیں بناتے، سمندر کو نہیں بناتے، درخت کو نہ بناتے، جنگل نہ بناتے، دریا نہ بناتے، اور چشمے نہ اگاتے، اور کھیت کھلیان میں اس طرح اناج میں نہ اڑ جاتا۔ آپ آنے کی وجہ سے ہے، آپ کی وجہ سے اس مخلوق کو بنایا ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، آسمان ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کو اللہ پیدا نہ فرماتا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں لانے کا مقصد نہ ہوتا۔ میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں نکاح کیے۔ نکاح کرنے کے بعد آپ کا زندگی کا قیمتی موقع، قیمتی دن، آپ نے پورے 40 سال مکے کی زندگی میں اپنے اخلاق کو دکھاتے رہے، اپنے اخلاق کو دکھایا، اپنے کردار کو دکھایا، اپنی نیت کو بتایا، زبان کے ذریعے سے، ہاتھ کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے، یہاں تک کہ مکے کے لوگ کہنے لگے اب امانت دار ہے تو صرف محمد ہے، اس کے بڑھ کر کوئی امین نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی صادق اور سچا نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا بہترین تاجر نہیں ہو سکتا، اس سے بہترین بات چیت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یکجا ہو کر بھروسہ کرتے تھے۔ 40 سال کی عمر، آپ کبھی غار حرا تشریف لے جاتے، کبھی 3 دن وہیں رہتے، ستو کا آٹا لے کے چلے جاتے، آپ وہیں گزارتے تھے۔ ایک بڑا گراں قدر موقع ایسا آیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما ہے، ایک انوکھی شکل میں فرشتہ آیا، ایک انوکھی حالت میں، انوکھی شکل میں، بڑا تعجب خیز منظر تھا۔ فرشتہ آیا اور آ کر کہنے لگا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ وحی تھی، یہ پہلی وحی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے سے نازل فرمایا کہ اے محمد آپ پڑھیے گا، اب اللہ کا نام لے کر پڑھیے گا جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، جس نے ایک جمے ہوئے خون سے انسان کو پیدا کیا، آپ اس کا نام لے کر پڑھیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ تو پڑھ نہیں سکے، ہمت نہ ہوئی پڑھنے کی، یہ کیسا کلام ہے، یہ کیسی زبان ہے، یہ کیسا منظر ہے، پڑھ نہ سکے۔ تو پہلی دفعہ جب پڑھ نہ سکے تو حضرت جبرائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے اپنے سینے کو لگایا اور دبایا، دبا کر کہنے لگے اقرا، اب پڑھیے۔ تو حضور کی زبان سے نکل نہ سکا۔ پھر تیسری دفعہ بھی زور سے دبا کر بھینچا، اب پڑھیے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ 5 آیتیں نازل ہوئی۔ جب یہ 5 آیتیں نازل ہوئی تو ان 5 آیتوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے۔ آپ کو ٹھنڈ ہوئی، آپ کو بخار ہوئی، آپ کو سردی آ گئی، اس لیے کہ پہلی دفعہ یہ وحی آئی ہے۔ اتنا وزن، اتنا بڑا بوجھ کوئی ایک معمولی انسان نہیں اٹھا سکتا۔ نبی کو بخار آ گئی، آ کر کہنے لگے مجھے کمبل اڑاؤ، زمیلونی، حضرت خدیجہ سے کہنے لگے مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے بخار آ گئی، مجھے ٹھنڈ ہو رہی ہے۔ حضرت خدیجہ نے کمبل اڑائی اور بعد میں کچھ دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنایا تو فرمایا کہ حضرت خدیجہ نے فرمایا آپ تو یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، آپ بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں، آپ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ کے ساتھ کبھی انصافی نہیں ہوگی، آپ کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں ہو سکتی، آپ کے ساتھ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا پیغام ہے، آپ کی امت کے لیے آیا ہوا پیغام ہے، آپ کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، آپ اس کام کو کریں گے۔ محترم حاضرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری زندگی میں 2 سہارے تھے۔ پہلے جب اسلام ابتدا ہوا 2 سہارے تھے، ایک باہر کا سہارا، ایک اندر کا سہارا۔ باہر کا سہارا آپ کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ، جو آپ کا ہر طرح سے خیال کرتے تھے، ہر اعتبار سے خیال کرتے تھے،
بھتیجا اور چچا میں اتنی محبت تھی۔ ایک اندر کا سہارا آپ کی خود بیگم صاحبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، کچھ دنوں کے بعد ایک ہی مہینے کے اندر 10 دن کے فاصلے میں ایک مرتبہ چچا کی موت ہو جاتی ہے، ایک مرتبہ بیگم کی موت ہو جاتی ہے، دونوں انتقال کر جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب تک حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ زندہ تھے، چچا کو کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں تھا، آپ کے گلے میں چادر ڈال کر کھینچنے والا پیدا نہ ہوا تھا۔ جب چچا کا انتقال ہوا تو آپ کو صرف زبان سے تکلیف نہ دیتے بلکہ آپ کو چادر ڈال کر تکلیف دیتے، آپ کے گلے میں بھینچتے، آپ کو بول کر گالیاں سے تکلیف نہ دیتے بلکہ آپ کو ڈھکیلتے تھے، آپ کو دھکے مارتے تھے۔ عقبہ یہاں تک کہ ایک چادر لی اور آپ کے گلے میں ڈالا اور اس قدر بھینچا اور اس قدر کھینچا کہ حضور کی آنکھ باہر آ گئے، آپ کو تکلیف ہو گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بنو حنیفہ کو دعوت دیے، اسلام کی دعوت دیے، دے کر جب اونٹ پر بیٹھے تو نیزے سے اس قدر مارا، آپ الٹے پیر آپ نیچے گرے، جن کے چہرے کی اللہ قسم کھا رہا ہے، والضحیٰ، جن کے زلفوں کی اللہ قسم کھا رہا ہے، واللیل اذا سجا، ایسے بلند پایا تخت نبی کو نیزے سے مار کر نیچے گرائی۔ بڑی تکلیفیں، بڑی پریشانیاں دیا۔ آپ جب سجدے میں جاتے تو آپ کو اونٹ کی جو بوٹی ہوتی ہے، اوجڑی ہوتی ہے، اس کو لا کر آپ کے اوپر ڈال دیتے، بڑی وزندار ہوتی ہے، اس کو لا کر آپ کے اوپر ڈال دیتے بڑی تکلیفوں کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اتنی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں ہوئی، پریشانیاں ہوئی، آپ کی قربانیاں دی، تبھی تو دین ہمارے تک پہنچا، تبھی تو ہم مسجد میں بیٹھ کر دین کی بات سننے والے، کہنے والے بن گئے۔ آپ قربانیاں دیتے تو ہم کہاں بیٹھتے ہیں؟ کسی چوکھٹ پہ جا کر بیٹھ جاتے تھے، کسی گلی میں جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ یہ محنت لگی ہے، یہ قربانیاں، کوششیں لگی ہیں، اس لیے ہم اور آپ اللہ کے گھر میں صحیح سلامت ایمان والے ہو کر بیٹھے ہیں۔ تو محترم حاضرین، جب حضور کو بڑی تکلیفیں ہوئیں، بڑا رنج ہوا، بڑا دکھ ہوا، تو آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ ایک طرف چچا نہیں، ایک طرف بیوی نہیں، اب کیا کریں گے؟ کس کے سہارے یہاں رہیں گے؟ حضور نے ارادہ فرمایا، یہ ارادہ کہ چلو طائف کی طرف جاتے ہیں۔ طائف میں قبیلہ ثقیف کے لوگ ہیں، یہ بڑا مجمع ہے، ان کے سرداروں سے بات کریں گے، ان میں اگر کوئی ایمان لے کر آ جائے، کوئی سہارا کن بن جائے، کوئی دین کی خاطر محنت کرنے والا بن جائے تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال تک مکے میں رہے، اس کے بعد طائف کا ارادہ کیا۔ وہی کے بعد 9 سال تک مکے میں رہے، اس کے بعد طائف کا ارادہ کیا۔ آپ طائف کے سفر پر گئے، وہاں جا کر سب سے پہلے 3 سرداروں سے ملاقات کی، تینوں نے انکار کر دیا۔ ایک نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ آپ ہی تھے، اللہ کو نبی بنانے کے لیے آپ ہی تھے۔ ایک نے کہا آپ کے علاوہ کوئی ملا نہیں، اور ایک نے کہا اگر آپ حقیقت میں نبی ہیں تو آپ کی بات کا انکار کرنا فائدہ ہے۔ آپ اگر حقیقت میں نبی ہیں، آپ کے پاس حقیقت میں قرآن ہے، تو اس سے بہتر نہیں کہ آپ کو انکار ہی کر دیا جائے۔ اگر آپ جھوٹے ہیں تو آپ سے بات کرنا بیکار ہے، میں آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ جن 3 لوگوں کو آپ سردار اور شریف مان کر آپ ان کی خدمت میں گئے، جن کو آپ نے یہ سوچ کر آپ ان کی خدمت میں گئے کہ سردار ہیں، یہ شریف ہیں، یہ مہذب ہیں، یہ ہماری بات کو مانیں گے، وہ بڑے شریر نکلے۔ اور شریر تو شریر، آپ کو قیام تک کرنے نہیں دیا، آپ کو رات کا قیام کرنے نہیں دیا، وہاں سے بھیج دیا، پیچھے شریروں کو لگا دیا، وہ پتھر مارتے مارتے 3 میل تک آپ کو پتھر مارتے ہیں۔ آپ کے کبھی سر سے خون آ رہا ہے، کبھی چہرے سے خون آ رہا ہے، ہاں کبھی آپ کے سینے مبارک سے خون آ رہا ہے۔ پتھر لگیں گے تو خون آئے گا ہی، ایک تو درد بھی ہوگا، دوسرا خون بھی آئے گا۔ یہ صرف درد نہیں، یہ لہو بھی ہے، یہ جسم صرف درد کا نہیں، یہ لہو کا جسم بھی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ قطرہ بھی زمین پر گر جاتا، اللہ پوری کائنات کو ہلا دیتا۔ میرے بھائیوں، وہاں سے 3 میل تک آپ آئے۔ حضرت زید بن حارثہ آپ کے غلام بھی آپ کے ساتھ تھے، ایک درخت کے نیچے بیٹھے۔ حضرت زید بن حارثہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ کے لیے اللہ نے دنیا کو بنایا، آپ کے لیے ہمیں بنایا، مکے کو بنایا، مدینے کو بنایا، سب کچھ آپ کی وجہ سے بنایا۔ آپ ہاتھ اٹھائیں، آپ بد دعا کریں ان لوگوں کے لیے۔ زید نے کہا آپ ان لوگوں کے لیے بد دعا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، حضور نے ہاتھ اٹھایا۔ زید سوچ رہے ہیں حضور بد دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہم اہدیہم فإنہم لا یعلمون، اے اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ جانتی نہیں ہے، یہ پہچانتی نہیں ہے، انہیں علم نہیں ہے، یہ جاہل ہیں، انہیں ہدایت عطا فرما۔ جو ہاتھ بد دعا کے لیے اٹھے تھے وہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے۔
آسمان کا فرشتہ آیا، آسمان کا فرشتہ آیا، حضور سے کہنے لگا اللہ کے نبی آپ اگر حکم دیں، آپ اگر انہیں سزا دینا چاہیں، آپ بس ایک اشارہ کریں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں گا۔ وہاں کے جو طائف کے پہاڑ ہیں نا، ان دونوں پہاڑوں کو میں ملا دوں گا اگر ایک اشارہ کریں۔ حضور نے اس وقت بد دعا نہیں دی، آپ نے انتقام نہیں لیا، آپ نے سزا جوئی نہیں کی، آپ نے انہیں معاف کیا۔ چلو یہ نہیں تو ان کی اولاد میں کوئی ایمان لے کے آئے گا، یہ نہیں تو ان کی اولاد میں کوئی ایمان لے کے آئے گا۔ آپ وہاں سے بڑی بے بسی کے عالم میں، بڑی رسوائی کے عالم میں، بڑی عاجزی کے ساتھ اب پھر مکے کی طرف واپس آئے۔ کہاں؟ پھر مکے کی طرف واپس۔ آپ کے دل میں ڈر ہو رہا ہے کہ کون پناہ دے گا یہاں پر۔ مکے میں آنے سے ڈر رہے ہیں، خوف کر کے اب کون پناہ دے گا۔ آپ نے سہیل بن عمر کو پیغام بھیجا کہ مجھے آپ کی پناہ میں لے لیں، آپ اگر پناہ دے دیں گے تو دوسرے مشرک لوگ، منافق لوگ، دشمن لوگ مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ سہیل بن عمر نے انکار کر دیا، نہیں میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا۔ آپ نے پھر اس کے بعد ایک اور پیغام دیا اخنس بن شریح کو کہ تم پناہ دے دو گے تو کوئی مجھے ٹچ نہیں کرے گا، تو اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کو پیغام دیا، اس نے اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کے آیا، حضور کو بلا کے لے جا کے اپنے گھر میں رکھا اور یہ سارے لوگوں کو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں ہیں، کوئی ان کو ٹچ نہیں کرے، کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ میرے بھائیوں، حج کا جب موقع آتا، حج کا جب موسم آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی سے یہ کہہ دیتے کہ حاجیوں کے پاس مجھے لے کر چلو، ہو سکتا ہے وہاں کوئی میری بات کو مان لے، وہاں کوئی میرے پیغام کو سن لے۔ حجاج کے پاس جاتے، آپ جا کر دین کی بات کہتے۔ جب یہ بات سارے مکے میں معلوم ہو گئی تو سارے خاص و خاص لوگوں نے ایک میٹنگ بلائی اور بلا کر ایک مشورہ کیا۔ اس میں سب سے پہلے اور سب سے بڑے عمر میں تجربہ کار، منصف اور علم والے شاعر، ادیب، مبلغ ولید بن مغیرہ تھے۔ یہ اس جماعت کے امیر بنے۔ میٹنگ میں طے پایا کہ یہ جو قرآن کی، یہ جو حدیث کی محنت کر رہے ہیں، یہ جو دعوت کا کام کر رہے ہیں، یہ جو اسلام کو پھیلانے کا کام کر رہے ہیں، ان کو کیسے ہم اوائڈ کریں۔ اس سلسلے میں ایک مشورہ ہوا، بڑا سا مشورہ ہوا۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ تم کوئی مشورہ دے دو، تم کوئی رائے دے دو۔ رائے لی تو ایک نے کہا ہم ان کو پاگل کہہ دیں گے، ہم ان کو شاعر کہہ دیں گے، ہم ان کو دیوانہ کہہ دیں گے، ہاں ہم ان کو ساحر کہہ دیں گے، کچھ نہ کچھ کہہ دیں گے۔ تو جب بات یہ طے آئی کہ مختلف قسم کے اگر رائے آئے تو کوئی قبول نہیں کرے گا، ہر ایک ہی بات کہے گا، ہر ایک آدمی ایک ہی بات کہے گا تو سب لوگ جو ہے نا اس بات پر متفق ہو جائیں گے۔ تو سب نے طے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جادوگر ہیں۔ سب لوگ کہنے لگے، کہتے پھرے کہ آپ جادوگر ہیں، آپ جادوگر ہیں، آپ جادوگر ہیں۔ تو میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وما هو بقول شاعر وما هو بقول کاہن۔ آپ جادوگر بھی نہیں ہیں، آپ شاعر بھی نہیں ہیں، آپ کاہن بھی نہیں ہیں، آپ کچھ بھی نہیں ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں بس۔ تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، لگن لگائے، پوری محنت لگائی، ایڑی چوٹی کی زور لگائی، کس کے لیے؟ اپنے لیے جی نہیں، اپنا مشن پاس کرنے کے لیے نہیں، اپنے مقصد کے لیے نہیں، صرف ہمارے لیے، قیامت تک آنے والے آخری امتی کے لیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لگن تھی، محنت تھی۔ آج ہم سے کوئی ایسی قربانی نہیں مانگی جا رہی۔ دیکھیے، جب اللہ کے دین کے لیے جب کوئی محنت کرنے کے لیے نکلتا ہے نا، اس کی ہی قوم اس کے پیچھے لگ جاتی ہے، اس کی ہی قوم اس کے خلاف ہو جاتی ہے۔ جب حضور حاجیوں کو دعوت دینے کے لیے گئے تو حاجیوں نے حضور سے پوچھا، اللہ کے نبی، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم کا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ آپ کی قوم کا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا میری قوم تو جھٹلا دیا، آپ ماننے والے، اس لیے میں آپ کے پاس آیا۔ تو حاجیوں نے کہا نہیں، جب آپ کی قوم آپ پر بھروسہ نہیں کر سکتی تو ہم بھی آپ پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ جب آپ کی قوم آپ کو جھٹلاتی ہے، آپ پر بھروسہ نہیں کرتی، آپ کو نبی نہیں مانتی تو ہم کیسے مانیں گے؟ یہی حال ہمارا بھی ہے۔ ہمارے لوگ اگر کسی کو کوئی دین کی بات بول کر سمجھاتے ہیں تو ہمارے ہی لوگ اس کو نہ مانیں، ہمارے ہی لوگ اس پر بھروسہ نہیں کرتے، غیر کیا مانیں؟ ہے نہیں ایسی بات؟ ہمارا مسلمان ہی اس کو نہ مانے، ہمارا مومن بھائی اس کو اقرار نہ کرے تو غیر کیا مانے؟ دین کی محنت تو کافروں پر ہونا تھا، دین کی محنت تو مشرکوں پر ہونا تھا، غیر الاسلام والوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے محنت ہونا تھا۔ جب ہمارے ایمان والے بھائی نماز کی پابندی نہ کرے،
مسجد کی پابندی نہ کرے، کہنے والوں کی بات کو ہی نہ مانے، ہمارے ہی جب نہ مانے تو غیر کیا مانیں گے بھائی؟ غیر نہیں مانیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دین پر ثابت قدم رہنا، چلنا، کوئی نہیں جانتا موت کے بعد کیا ہونے والا، اس یقین سے اس امید سے نہ بیٹھ جانا کہ موت کے بعد ہم جو کچھ بھی ہوگا دیکھ لیں گے۔ جی کسی قسم کی کوئی کارروائی آپ کی طرف سے نہیں ہونے والی، کارروائی صرف اللہ کی طرف سے ہونے والی ہے، اور جو کچھ بھی ہونے والی ہے اسے دیکھنا ہوگا، اسے محسوس کرنا ہوگا، اسے سننا ہوگا، اسے سمجھنا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی آپ کے لیے اس دنیا کے پورے مسلمان نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے آپ کو خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ میرے بھائیوں، ایک واقعہ سناتا چلوں، آپ بھی سنتے چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکی زندگی میں ایک وادی کے پاس سے جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی درخت سے السلام علیکہ یا رسول اللہ کی آواز آ رہی ہے، کبھی سمندر کے لہروں سے السلام علیکہ یا رسول اللہ کی آواز آ رہی ہے، کبھی جو ہے پتھروں سے حضور کو سلام کی آواز آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ وادی کی طرف سے جا رہے ہیں، ایک شکاری پر آپ کی نظر پڑتی ہے۔ وہ یہودی شکاری ایک زندہ ہرنی کو قبضے میں لے کر، شکار کر کے قبضے میں لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ ہرنی نیچے اپنے چہرے کو جھکا کر روتی پھر رہی ہے کہ کون ہے مجھے بچانے والا، کون ہے میری طرفداری کرنے والا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس ہرنی پر پڑتی ہے، تو وہ ہرنی کو اللہ تعالیٰ بولنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ وہ ہرنی بول اٹھتی ہے، اللہ کے نبی اگر آپ تھوڑی سفارش کر دیں، اگر آپ تھوڑی سفارش کر دیں تو میرے بچے دودھ پیے بغیر بل بلا رہے ہیں، میں جا کر سورج غروب ہونے سے پہلے واپس آ جاؤں، آپ تھوڑی مجھے سفارش کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے سفارش کی، اسے چھوڑ دو، یہ اگر نہیں آئے گی تو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ یہودی نے ہرنی کو چھوڑ دیا۔ کس کو چھوڑ دیا؟ ہرنی کو چھوڑ دیا، اور کہا ایک شرط پر چھوڑتا ہوں، اگر سورج غروب ہونے سے پہلے یہ واپس نہیں آئے گی تو میں آپ کو اپنا غلام بنا لوں گا۔ شرط منظور ہے؟ منظور ہے شرط آپ کو؟ جی منظور ہے۔ ہرنی کو چھوڑ دیا، وہ ہنستے کھیلتے کودتے چلی گئی۔ اب جب جا کر وہاں ہرنی کے بچوں کو پتہ چلا حضور ایک یہودی کے قید میں ہے، تو بچوں نے دودھ نہیں پیا، ماں کے ساتھ واپس آئے یہودی کے پاس۔ سورج غروب ہوتا ہی جا رہا، یہودی ادھر سے خوش ہے، میری تو برسوں سے تمنا تھی حضور کو غلام بنانے کی، میں سزا دوں گا، تکلیفیں دوں گا، پریشان کروں گا، یہی سوچ میں بیٹھا تھا۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا کہ بچوں کو لے کر ہرنی واپس آ گئی۔ اب اس کا چہرہ ماند پڑ گیا، پھیکا پڑ گیا کہ میرا کوئی مقصد پاس ہی نہیں ہوا۔ تو بچوں کو بھی اللہ نے زبان دی، اللہ کے نبی آپ جب تک ایک یہودی کے قید میں ہیں ہم کیسے دودھ پی سکتے ہیں؟ جب تک کہ آپ کو آزاد نہ کر دے ہم دودھ نہ پئیں گے۔ میرے بھائیوں، ہرنیوں پر بھی حضور کی حکومت تھی، صرف انسانوں کے نبی نہیں، سمندروں کے، تالاب کے، دریاؤں کے، شجر و حجر کے، فضاؤں کے، ہواؤں کے، سب کے نبی ہیں، سب کے لیے رحمت حضور کی ہے، صرف مسلمانوں پر نہیں، غیر مسلموں پر بھی حضور کی رحمت ہے، حضور کا صدقہ ہے، حضور کا سایہ ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہرنی جب واپس آئی، یہودی حضور کے قدموں میں پڑا، اور جس کو غلام بنانا چاہتا تھا وہ آپ کا غلام ہو گیا، جس کو غلام بنانا چاہتا تھا، جس کو ستانا چاہتا تھا، جس کو پریشان کرنا چاہتا تھا، وہ آپ کی خدمت میں، آپ کے قدموں میں گرا اور اسلام کو قبول کر لیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اخلاق تھے، یہ ایمان کی طاقت تھی۔ حضور نے ایک پیغام دیا ہمارے لیے، ہم سب کے لیے ایک پیغام دیا، ایک بہت بڑا پیغام دیا کہ دین کے لیے کوشش کرو، محنت کرو۔ کیا حضور کو کوئی چادر ڈال کے آپ کے گلے میں کھینچ رہا ہے؟ کیا ضرورت تھی؟ کیا اس کی ضرورت تھی؟ آپ سجدے میں گئے، کوئی اونٹ کی اوجھڑی آپ کے پیٹھ پر ڈال رہا ہے، کیا اس کی ضرورت تھی؟ جی پتھر مارے جا رہے ہیں، کیا اس کی ضرورت تھی؟ جی ضرورت تھی اس کی؟
ضرورت نہیں تھی، نہ حضور کو تھی نہ اللہ کو تھی، آپ کے لیے پیغام دینا ضروری تھا۔ کس کے لیے؟ آپ کے لیے پیغام دینا ضروری تھا کہ اتنی محنتوں کے بعد، اتنی قربانیوں کے بعد آپ تک دین پہنچا ہے، تو آپ نے اسے کتنا باقی رکھا ہے، آپ نے اس پر کتنا عمل کیا ہے، آپ نے اپنی زندگی میں کتنا اس کو لایا ہے۔ جی صرف نماز روزے کے لیے دین سمجھ کے بیٹھ گئے، صرف قرآن کی تلاوت کرنے کو دین سمجھ کے بیٹھ گئے، مسجد میں آنا جانا 5 دفعہ اسی کو دین سمجھ کے بیٹھ گئے۔ جی دین بڑا اعلیٰ پیمانہ ہے، خدا کا قانون ہے، ایک کانسٹیٹیوشن ہے خدا کی، یہ اس کو باقی رکھنے کے لیے محنت کریں۔ یہ کیا لوگ اتنے سب کچھ جو چل پھر رہے ہیں دنیا میں، بیکار پھر رہے ہیں، فضول میں پھر رہے ہیں؟ جی نہیں، ایک مقصد ہے، اللہ کے کلمے کو اونچا ہوتا ہوا دیکھنا، نیچے گرنے نہیں دینا، اونچا ہوتا ہوا دیکھے۔ اونچا رکھنا اللہ کو پسند ہے، گرنا پسند نہیں ہے۔ جی اسی کلمے کو اونچا کرنے کے لیے نبی کو مار پڑے، صحابہ کو مار پڑی، اولیاء کو مار پڑی، تکلیف اٹھائی، اسی کلمے کو اونچا کرنے کے لیے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ رات میں لوہے کی سلاخوں کو گرم کر کے آپ کی پیٹھ کو دھا جاتا تھا، دن میں گرم گرم بالوں پر لٹایا جاتا تھا، بڑے بڑے پتھر کی چٹانوں کو آپ کے سینے پر رکھا جاتا تھا۔ جب بھی کہتے احد احد اللہ ایک ہے، احد احد اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرتا۔ معلوم ہو گیا تھا نبی ہیں، معلوم پڑ گیا تھا نبی ہیں۔ راستے سے ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق گزر رہے ہیں، حضرت بلال کا تڑپنا دیکھا نہیں جا رہا، حضرت ابوبکر صدیق نے جتنی رقم دینی تھی دے کر آزاد کر دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینہ کا مؤذن بنا دیا۔ میرے بھائیوں، انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہوئی، حضرت خباب کی شہادت ہوئی، عورتوں میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ جی اپنے مقصد اپنے گھر کو بنانے کے لیے نہیں ہوئی، اپنے کھیت کو بنانے کے لیے نہیں ہوئی، اپنی سائٹ خریدنے کے لیے نہیں ہوئی، اپنا گھر سجانے کے لیے شہادت نہیں ہوئی ہے، صرف کلمے کو اونچا کرنے کے لیے۔ اور یہ کلمہ ہر کچے پکے مکان میں پہنچانے کے لیے محنت ہوئی ہے۔ لوگ دین سیکھنے، دین کے تقاضے پر عمل کرنے کے لیے ہندوستان سے فارن کیوں جاتے ہیں؟ وہاں کیوں جاتے ہیں؟ یہیں پر کر سکتے تھے نا، لیکن جانے کا مقصد کیا ہے؟ ہماری محنتیں وہاں تک پہنچیں، ہمارا پیغام وہاں تک پہنچے، ہماری بات وہاں تک پہنچ جائے۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ بلغوا عنی ولو آیا فلیبلغ شاہد منکم والغائب، میری طرف سے جتنا آپ نے سنا اسے پہنچاؤ، تمہارے میں جو حاضر ہے وہ غائبین تک پہنچاؤ۔ یہ غائبین صرف اپنے علاقہ نہیں، غائب سے مطلب اس کونے سے لے کر اس کونے تک اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو تم پہنچنے کی کوشش کرو۔ تمہارے پاس پاسپورٹ ہے، تمہارے پاس ویزا ہے، تمہارے پاس پیسے ہیں، مال ہے، سونا چاندی ہے، خرچ کرو، کلمے کو پہنچانے کے لیے باہر جانے کی کوشش کرو۔ کھلانا پڑے کھلاؤ، اپنی چیز بکانا پڑے بکاؤ، اپنی چیز کی قربانی دینا پڑے دے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ قربانی مہنگی پڑے گی، یا آپ کو بڑے سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی چیز اللہ اپنی رضامندی کے ذریعے سے تشت میں رکھ کر دے دے گا۔ جی کلمے کے لیے محنت کرو، اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کلمہ کتنا مضبوط ہے ہماری دلوں کے اندر۔ کیا صرف زبان پر ہے؟ کبھی دل پہ بھی اترتا ہے۔ صرف زبان سے ہم تسبیح لے کر پڑھتے ہیں، کبھی دل میں بھی اترتا ہے۔ کیا ہمارے اعمال کلمے کے تقاضے پر ہیں یا نہیں ہیں؟ کلمے کے تقاضے پر ہماری زندگی ہو رہی کیا؟ ہو رہی نہیں ہو رہی؟ کتنا ہو رہی ہے؟ کتنا فیصد ہو رہی ہے؟ صبح کو بیپار کرنے والا تجارت کرنے والا تاجر جب دکان میں پورا دن محنت کرتا ہے اور رات میں جب ڈور بند کرنے کا موقع آتا ہے تو گلے پہ بیٹھ کے حساب ڈالتا ہے، کتنا بیپار ہوا، کتنا سامان خالی ہوا، ہاں نوکروں کو کتنی تنخواہ دینی ہے، مجھے کتنا منافع ہوا، حساب ڈالتا نہیں ڈالتا؟ ڈالیں گے نہیں ڈالیں گے حساب؟ ارے حساب نہیں تو سکون نہیں، حساب نہیں ہوا تو نیند نہیں، حساب نہیں ہوا تو کھانا کھائے نہیں جا رہا۔ جی حساب ڈال رہے نہیں ڈال رہے؟ اپنے ایمان کا حساب ڈالیں، اپنے پڑے ہوئے کلمے کا حساب ڈالیں۔ ہم پیٹ کے مسلمان ہیں، ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، کلمہ ہمارے دل میں کتنا مضبوط ہے اس کا حساب ڈالیں اور اسے بچا کر
دنیا سے جانا ہے، اس کی فکروں کو پیدا کریں۔ کتنا مضبوط ہے ہمارا ایمان۔ ارے ہمارا ایمان تو ایک بخار پہ کمزور پڑ جائے، ایک سر کے درد پہ کمزور پڑ جائے، ارے ایک آفس، ایک دفتر کے کام میں ہمارا ایمان کمزور پڑ رہا ہے، ہمارے دکان میں ہمارا ایمان کہیں کمزور نہ پڑ رہا ہے، ہمارے گھر میں ہمارا ایمان، ہمارا کلمہ کمزور ہو رہا ہے، کہیں اس کی فکر ہو رہی ہے، یہ سب کی تیاری ہو رہی ہے۔ حضرت آپ دعا کریں، میرا بچہ کالج میں پاس ہو گیا، فرسٹ نمبر، اب کوئی اچھی نوکری مل جائے، آپ دعا کریں، یہ اس دعا کی فکر ہو رہی ہے۔ بچہ نوکری پہ چلا گیا، حضرت اب اچھی سی کوئی لڑکی مل جائے، اس کے لیے دعا کریں، جی اچھی لڑکی مل گئی، شادی بھی کر دیا، حضرت نیک صالح اولاد، مجھے بیٹا ہونا، مجھے پوتراج ہونا، دعا کریں، جی دعا ہو گئی، پوترا ہو گیا، پوتری ہو گئی، اولاد ہو گئی۔ حضرت بچی کی صحت کے لیے دعا کریں، بچی بڑی اسکول جما رہے ہیں، دعا کریں، بچے کی بچپنی سے لے کر جوانی سے لے کر، اس کی ڈیوٹی سے لے کر، اس کی شادی سے لے کر، اس کی اولاد سے لے کر، اس کی زندگی، اس کا گھر، اس کا دکان، اس کا مکان، اس کی پراپرٹی، اس کا بزنس، سب کی فکر ہو رہی ہے، خبر کی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہو رہی، خبر کی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہو رہی۔ ہمارے شہر میسور کا ایک عجیب و غریب واقعہ آپ کو میں پہلے 2 دفعہ سنا چاہتا ہوں، پھر سے سناؤں گا۔ جنازہ آیا، ایک جنازہ مسجد میں آیا، جنازے میں جو آرام کر رہے تھے میت، وہ ایک بڑے گریجویٹ تھے، بڑے انجینئر تھے، ان کو بڑا پروموشن ہو چکا تھا، 2.5 سے 4 لاکھ روپے تنخواہ مہینے کی، پروموشن ہو چکا تھا، انتقال ہو گیا۔ ابھی جنازہ مسجد کے سامنے آیا، ان کے والد وہ بچے کی سرٹیفکیٹ لے لے کو روتے تھے، حضرت اتنے کے واسطے پڑھایا اس نے، جنازہ مسجد کو اتنے کے واسطے اتنے لاکھ روپے، بڑی بڑی سیٹ دلانے کو واسطے اتنے لاکھ روپے دیکھو پڑھایا۔ نکو بچوں کو دین میں لگاؤ، حافظ قرآن بنو، عالم دین بنو، مفتی بنو، امت کی خدمت ہو جائے گی۔ یہ دنیا کی پوری سرٹیفکیٹیں موت تک ہیں، موت کے بعد نہیں ہیں جی۔ یہ عالم کی سرٹیفکیٹ، حافظ قرآن کے سرٹیفکیٹ، دین کی خدمت کی سرٹیفکیٹ، مبلغ ہونے کی سرٹیفکیٹ یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ملے گی جی۔ آپ سے ہمارا پیغام ہے، یہ میرا سوال ہے آپ سے، آپ نے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ میں نے دین کے لیے کیا کیا، آپ نے دین کے لیے کیا کیا؟ میرے لیے بھی ایک سوال ہے، آپ کے لیے بھی ایک سوال ہے، مجھے بھی اپنا جواب ڈھونڈنا ہے، آپ کو بھی اپنا جواب ڈھونڈنا ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے دین کے لیے، اللہ کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ جی کچھ کیا ہے ہم نے اپنے لیے کیا ہے، اپنی کرسی کے لیے کیا ہے، اپنے گھر کو خاص بنانے کے لیے کیا ہے، اپنی شوکت کو بنانے کے لیے کیا، اپنی شان کو اونچا رکھنے کے لیے کیا ہے، اپنی ناک نیچے نہ گرے اس کو بچانے کے لیے کیا ہے، ہم نے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے کیا کیا؟ یہ سوال ہے، آپ جواب کو تلاش کریں۔ اپنی زندگی 30-35 سال کی، 40 سال کی، 70-60 سال کی گزر گئی، ہم نے اللہ اور رسول کے لیے کیا کیا؟ آپ نے پورا بیان سنا، حضور نے ہمارے لیے کیا کیا؟ خون بہایا، آنکھیں آپ کی باہر آ گئی، غزوے میں آپ کے دانت نیچے گر گئے، بلال نے اپنے سینے پر وزن بھاری بھاری چٹانیں اٹھائیں، گرم ریت پر لٹایا، خون بہایا، سلاخوں سے داغا، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیرا گیا، یہ انہوں نے ہمارے لیے کیا اور اللہ رسول کے لیے کیا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہم نے گھر سنوارا، ہم نے پیٹ بڑا کیا، ہم نے جیب بڑی کی، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز، ہم نے اپنے پیٹ بھرنے کی کوشش کی، ہم نے اے سی میں سو کر کوئی فکر نہیں کی، ہم نے فجر کی نماز کی کوئی فکر نہیں تھی، ہمیں اٹھنے کی کوئی فکر نہیں تھی، ہمیں اپنے اے سی کی فکر تھی، ہمیں فین کی فکر تھی، ہمارے گھر کی فکر تھی، ہمارے دروازے کی فکر تھی، دین کی، اللہ کی، کلمے کی، رسول کی کوئی فکر نہیں تھی جی۔ کیا ہم نے کوئی فکر؟ یہ قیامت کے دن اللہ کا دربار بھی ہوگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان بھی ہوگی، آپ وہاں کھڑے، آپ کے صحابہ کھڑے، صحابہ اگر ہم سے سوال کریں آپ نے اللہ رسول کے لیے کیا کیا تو ہم کیا دکھائیں گے؟ ایک تو ہمارے نماز، ہماری زکوٰۃ، ہمارے روزے، ہمارے فطرے، یہی تو بڑے کمزور ہیں، یہ جھولی لے جا کر دکھائیں گے کہ اللہ ہم نے تیرے لیے یہ کیا؟ ارے یہ نکالو، باہر رکھو، کلمے کے لیے کیا کیا بتاؤ، کیا کیا کلمے کے لیے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے کچھ تو کریں، کچھ تو کریں، محنت کریں، دین کے خاطر محنت کریں۔ صحابہ کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں،
صحابہ کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھا، انہوں نے کیا کیا، اس کے نقش قدم پر چلنا ہی دین پر محنت کرنا ہے، انشاءاللہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا